جس نے ان دو جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تمہاری طرف سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں بھی وہ دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز پا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس روز اس کے چہرے پہ نہ کوئی الجھن تھی اور نہ ہی کوئی ڈر تھا۔ اس کے روبرو آوازیں کستی ہوئی ایک لامحدود ظالم دنیا تھی، مگر اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے وہ جانتی ہو کہ اب سامنے کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جائے فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کو میں نے پہلی دفعہ اتنا مطمئن دیکھا تھا۔
وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی جیسے وہ اکیلی نہ ہو، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کے ساتھ ہو۔ اس نے اتنی جنگیں لڑی تھیں کہ اب اس کو نہ ہار سے کوئی غرض تھی نہ ہی فتح سے۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اس کو بس لڑنا ہے، اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دینا ہے، خاموشی کی اس حد کو پہنچ جانا ہے جہاں ساری آوازیں بے معنی ہو جائیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اب رکنے کے زمانے نہیں رہے، اب دستبردار ہونے کا وقت ہے ہر اس چیز سے جو اس کی نہیں۔ دیکھنے والے اس کے صبر کی اس انتہا کو انا کہہ رہے تھے، صرف خدا جانتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ وہ توکل کی آخری حد سے گزر گئی تھی، وہ حد جس کے بعد نہ کوئی خواہش باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی ضد۔ اور اللہ جلد ہی تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دے گا جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ ان تک تمہاری دعاؤں کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ تو پھر نصیب کے پنے پلٹنے سے خوف زدہ مت ہو، انہیں لکھنے والا کائنات کا سب سے بہترین مصنف ہے۔ تم روز ان ستاروں کو تجسس سے دیکھ کر ان کی بناوٹ پر حیران ہوتے ہو، تو پھر تم اس کے رحم سے کیوں مایوس ہو جاتے ہو جس نے انہیں تخلیق کیا ہے؟ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بس کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تاکہ بہتر وقت آنے پر وہ تمہیں ان دعاؤں کا صلہ دے سکے۔ تو پھر یہ جان رکھو کہ فاصلہ 7 آسمانوں کا ہو یا 70 کا، تمہاری فریاد کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق کیوں نہیں ہوئی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری آنکھ میں چھپے ہوئے ان آنسوؤں سے بے خبر ہو؟ جب تمہارے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت باقی نہیں رہتی کہ تم اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو، وہ تب بھی تمہارے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو ادب سے ہاتھ اٹھائے اس کے روبرو کھڑا رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو کچھ مانگے اور وہ تجھے نہ دے؟ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟